الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، تم فرماؤ، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والوں، اے میرے بندو، اے محبوبہ فرما دیجئے، تم فرماؤ، اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو اپنے رب سے، یعنی اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو یا اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور وہ جنہوں نے بھلائی کری اس دنیا کے اندر، جنہوں نے نیکی اختیار کری، جنہوں نے بھلائی اختیار کری اس دنیا کے اندر، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے اجر ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اور صبر کرنے والوں ہی کو اللہ کا ثواب بے حساب اور بھرپور دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا ثواب یا ان کا حساب یا ان کا بدلہ جو ہے وہ بھرپور دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا، ان کا بدلہ بے حساب ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت میں بھی کامیابی کے حوالے سے ہمیں اصول دیے گئے ہیں، اور 3 بہترین اصول ہیں کہ جن کے اوپر اگر بندہ عمل کرے تو دنیا کی زندگی بھی وہ کامیابی سے گزار سکتا ہے اور آخرت کی زندگی اس کے لیے کامیاب ہوگی۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت کا جو سب سے پہلا حصہ جو ارشاد فرمایا، قل، اے محبوبہ فرما دیجئے یا تم فرماؤ، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندوں۔ آیت کی شروعات ہی، آیت کی سٹارٹنگ ہی محبت سے ہے، آیت کی سٹارٹنگ ہی اس کلام سے ہے کہ جس کے اندر اپنائیت کا احساس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی جو شروعات کی ہے، جو بات کی شروعات کی ہے، پہلے تو اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے کہیے، اور پھر ان سے جو کلام فرمایا ہے وہ بھی یہ فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندے۔ تو نسبت اللہ تعالیٰ نے بندے کی اپنی طرف کی ہے، اس کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا ہے، اس کو منسوب اپنی طرف کیا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن اپنی طرف قائم کیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جس سے کلام کیا جا رہا ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ میرا خاص بندوں میں سے شمار ہے۔ اس کو تو اس میں کتنی یہ کیسا محبت بھرا کلام ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اگر آنکھیں بند کر کے غور کریں اور سوچیں کہ جس شخص کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا آئیڈل بناتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا آئیڈیل ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جیسے کسی کے لیے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، جن لوگوں کے ہم فینز ہوتے ہیں، کسی کے لیے کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی میوزیشین ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی ورلڈ لیڈر ہوتا ہے، تو ذرا بس کہ یہ امیجن کریں، یہ تصور کریں اور چشم تصور سے یہ دیکھیں کہ وہ شخص جس کو آپ دل بے پناہ چاہتے ہیں، دل سے محبت رکھتے ہیں اس کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ مجھے ریکگنائز کر لے، وہ پوری دنیا کے سامنے، کل کائنات کے سامنے، اور جو آنے والے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے اس طرح سے پکاریں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، اس کو مجھ سے نسبت ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے گھر والا ہے، بلا تمثیل و تشبیہ۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی ذکر فرما رہا ہے، آگے جن بندوں کا ذکر ہے ان سے تعلق اپنی طرح جوڑا ہے۔ تو یہ کیسی فرحت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام جو فرمایا وہ ان لوگوں سے فرمایا جو ایمان لائے، اور ان میں قیامت تک ایمان لانے والے شامل ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، ان کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ تو کیسا محبت سے بھرپور کلام ہے، کیسا اپنائیت سے بھرپور کلام ہے۔ اس کی شروعات اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں پہ بس کرم نوازی ہی کرم نوازی ہے، یہاں پہ بس عطا ہی عطا ہے، یہاں پہ بس عنایت ہی عنایت ہے، یہاں پہ اپنائیت ہی اپنائیت ہے۔ تو شروعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا ربکم، اپنے رب اختیار کرو۔ تو تقوی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اختیار کرو تو فرما برداری کر کے تقوی اختیار کرو، نافرمانی نہ کر کے، اس کی حکم عدولی نہ کر کے، اس کے احکام پر عمل کر کے، جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا ہے، جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے، ان سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کرو، اور آخر میں اس کے عذاب یا اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ تقوی کے لغوی معنی آپ سب کو پتہ ہیں، یہ عموماً شعر کافی لوگوں کو اس کے حوالے سے معلوم بھی ہوتے ہیں۔ تقوی کا لغوی معنی ڈر ہے، ڈرنا ہے۔
سے اس کی ناراضگی سے ڈرنا. تو جو جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ یا اس سے ہوتا ہے کہ وہ تو وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہم سے خفا نہ ہو جائے, ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جو اس کے عذاب اور اس کے سزا سے ڈرتے ہیں, جو جن ڈر غالب ہوتا ہے, جن کے اوپر پنشمنٹس کا, ریپرکشنس کا ڈر غالب ہوتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہاں ایک چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تقویٰ رو جانے کا نام نہیں ہے. تقویٰ نماز کے اندر جسم کے لرزنے کا نام, صرف جسم کے لرزنے کا نام نہیں ہے, صرف رو جانے کا نام نہیں ہے. تقویٰ قرآنی آیات پڑھنے یا نعت کے اشعار یا حمد کے اشعار سننے کی وجہ سے بے ہوش ہو جانے کا نام نہیں ہے. یہ صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے. تقویٰ دل کی, قلب کی ایک سٹیٹ ہے, ایک حالت ہے, ایک کیفیت کا نام ہے. اسی لیے اب یہ کریں کہ حدیث ہے اس میں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے, تقویٰ یہاں ہے. اور اس حدیث میں آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے. یہ دل کی اسٹیٹ کا نام ہے. تو ظاہری اعمال اور ظاہری کیفیات اور اس قسم کے ایکسٹرنل ایکسپریشنز یہ بالکل تقویٰ کو ریپرزینٹ ضرور کریں گے, لیکن اصل تقویٰ کی بنیاد وہ یہ قلب کی اسٹیٹ ہے. وہ یہ دل کا اس کیفیت میں ہونا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہ ہو جائے, میرے اس عمل سے وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا. یہ ڈر, یہ کانسٹنٹ ایک اسٹیٹ آف فیئر بندے کے اندر رہے, یہ اس کے ڈر رہے اس کے دل میں کہ میرا رب میری اس عمل سے ناراض تو نہیں ہوا, کیا میرے اس عمل نے اس رب کو راضی کر دیا یا نہیں, کیا میرے اس عمل نے مجھے عذاب سے بچا لیا یا نہیں. تو اگر دل کی حالت یہ ہوگی اور دل کانسٹنٹلی اس اسٹیٹ میں ہوگا تو یہ حالت اور یہ اسٹیٹ اور یہ کیفیت ایک مومن کو, ایک ایمان والے کو موٹیویٹ کرے گی. اس کو موٹیویٹ کرے گی اور نیک اعمال اختیار کرنے کی طرف, اس کو موٹیویٹ کرے گی گناہوں سے بچنے کی طرف, اس کو موٹیویٹ کرے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور آگے بڑھے, اس کو موٹیویٹ کرے گی کہ وہ اپنے اعمال میں, اپنے افعال میں اور اخلاص کو اختیار کرے, اس کو موٹیویٹ کرے گی کہ گناہوں سے بچنے میں اور شدید ہوتا جائے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے میں اور تیزی اور شدت اختیار کرے. تو وہ اخلاص کی طرف بڑھے گا, وہ ریاکاری سے دور ہوگا, وہ اور مزید نیک اعمال کی طرف بڑھے گا, برے اعمال کو چھوڑے گا. تو یہ اب تقویٰ کو حاصل کس طرح سے کیا جائے, اس کو اٹین کس طرح سے کیا جائے, یہ دل کی کیفیت کس طرح سے حاصل کی جائے. کیونکہ ظاہری اعمال تو ہمارے پاس کسی کا بیان سن لیا, کسی کا لیکچر سن لیا, کوئی کتاب کے اندر جملہ پڑھ لیا جس کے اندر لفاظی بہت خوبصورت ہوئی ہوئی تھی, یا بیان سن لیا جس کے اندر بولنے والے کا انداز ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, یہ جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا, لیکن وہ فیلنگ کچھ وقت کے بعد چلی جاتی ہے. تو یہ تقویٰ کی سٹیٹ جس کو حدیث میں بیان کیا گیا التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ یہاں ہے, یہ دل کی کیفیت کا نام. تو یہ کیفیت کس طرح سے حاصل کی جائے, تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کی بنیاد ڈر ہے, خوف ہے. تو سب سے پہلا خوف جو بندے کو ہوتا ہے وہ اپنی ویل بینگ کا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے نقصان نہ پہنچے. تو اپنی انسٹنکٹ سے شروع کرنا چاہیے, اور ان آیات اور ان حدیث کا بندہ اولاً مطالعہ کرے جس کے اندر عذابات کا ذکر ہے, جس کے اندر گناہوں کے اوپر مختلف قسم کے جہنم کے عذابات ہیں یا دنیا کے اندر اس کے اوپر آزمائش ہیں. تو ان کا مطالعہ کرے, ان کی طرف رغبت کرے, ان کو سیکھے, ان کو سمجھے, ان کے بارے میں تفاسیر پڑھے, اور اگر حدیث ہے تو ان کی شروحات پڑھے, جانے کہ کس قسم کے عذاب ہیں جو جہنم میں دیے جائیں گے. تو پھر وہ ان سے بچنے کی کوشش کرے گا. جس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اگر میں سانپ کے پاس جاؤں اور اس کو پکڑوں تو وہ مجھے کاٹے گا, اور کاٹنے کی وجہ سے جو زہر میرے اندر پہنچے گا وہ میری موت کا سبب ہے, تو وہ سانپ کو ایسے ہی پکڑ کے ہاتھ میں اٹھا لے گا. لیکن جب اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, اس کی وجہ سے میری موت واقع ہو سکتی ہے, میری ویل بینگ, میری جان جو میرا قیمتی اثاثہ ہے یہ جا سکتا ہے, تو وہ پھر کوشش کرے گا کہ سانپ سے دور رہے. اس کو رات کے اندھیرے میں رسی بھی ہلتی ہوئی نظر آئے گی ہوا سے تو وہ ایک دم کام جائے گا, اور اس کے اوپر جھرجھری طاری ہو جائے گی کہ یہ سانپ تو نہیں تھا. تو سب سے پہلے عذابات کے حوالے سے سیکھیں اور جانے کے کیا ہے. دوسری سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ موت کا ذکر کریں, موت کو یاد کریں. موت ایک ایسی چیز ہے جو لذات اور خواہشات کو توڑ دیتی ہے. موت کی یاد اور موت کا ذکر اس کو اس بات کی طرح موٹیویٹ کرے گا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے, وہاں پہ مجھے سوال و جواب دینے, اللہ کے سامنے حاضر کس طرح ہوں گا. اگین وہ تقویٰ, وہ ڈر کہ اللہ وہ جو جب مجھے حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو میں جواب کیسے دوں گا. قیامت قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے, انہوں نے سوال کرنے, تو ان کے سوالات کے جواب کیسے دوں گا. تو وہ ڈر, وہ کیفیت اس کو موٹیویٹ کرے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر انعامات ہیں, قبول ہو جانے کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر, اپنے بندے سے, اپنے بندوں سے جو اللہ کی محبت ہے, ان آیات کے اوپر غور کرے. جنت میں جو انعامات ہیں ان کے اوپر غور کرے.
اللہ تعالیٰ کی رحم اور اس کے کرم کے اوپر غور کریں. تو جہاں پر وہ خوف ہے، یہ انعامات کی امید، یہ قبولیت کے اعمال کے قبول ہو جانے کے اوپر، ثواب، انعامات، وہ بدلہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کمال محبت، وہ اس کی رحمت، یہ تمام چیزیں اس کو موٹیویٹ کریں گی کہ میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اختیار کروں، اور اس رب کا شکر، اور اس رب کے قریب ہوں جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اس رب کے قریب ہوں جس کی رضا سب چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہے کہ ہم اے میرے بندے، لیکن وہ ہم سب کے لیے حکم فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے، جن کو اگر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے تو وہ پھر تقوی کا ذریعہ بنیں گے، وہ تقوی کو دل کے اندر بڑھائیں گے، اور وہ اسٹیٹ اور وہ کیفیت دیں گے. تو سب سے پہلا اصول جو اس آیت کے اندر بیان کیا اسٹارٹنگ کے حصے میں، وہ یہ ہے کہ موٹیویشن. اگر دل کے اندر موٹیویشن موجود ہے تو انسان اب نیک اعمال کی طرف بڑھے گا اور برائیوں سے بچے گا. اگلے ہی حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے. اولاً اس سے پہلے کہ اس آیت کے اوپر تبصرہ کیا جائے، ایک چیز سمجھ لیجیے کہ اس آیت کے حوالے سے دو تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ، اور اگر وہ تفسیر کی جائے تو ترجمہ آیت کا یہ بنے گا کہ جس نے دنیا میں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے دنیا میں بھلائی اختیار کری، جنہوں نے دنیا میں نیک کام اختیار کیے، حسنہ، ان کے لیے بدلہ ہے، ان کے لیے بھلائی ہے آخرت کے اندر، یعنی ان کو جنت میں، آخرت میں انعام دیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین سے یہاں مراد جنت ہے، اور جنت وسیع ہے، اور یہ امام راضی علیہ رحمہ کا قول ہے. اس کو انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ الذین احسنوا، جنہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، تو ان کو اس دنیا کے اندر بدلہ دیا جائے گا، ان کو عافیت دی جائے گی، صحت دی جائے گی، انعامات دنیا کے اندر عطا کیے جائیں گے، یعنی ان کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا دیا جائے گا، ان کو عافیت عنایت فرما دی جائے گی. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اگر اس تفسیر کے اوپر جائیں گے تو پھر اس حصے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی اس کے اندر ہجرت کی ترغیب ہے، اور اس حصے کے اندر ویسے بھی ہجرت کی ترغیب ہے. دوسرا اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت وسیع ہے. تو اس حصے کے اندر دوسری وضاحت یہ ہے کہ اس آیت کے دوسرا جو حصہ ہے اس کے اندر ہجرت کی ترغیب ہے، کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے پھیل چکے ہیں کہ دین کے اوپر رہنا ناممکن ہو چکا ہے، امپاسبل ہے کہ انسان اپنے دین پر عمل کر سکے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، تو صورت کے اندر ہجرت کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ پھر ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلا جائے کہ جہاں پہ وہ اپنے دین کے اوپر قائم رہ سکتا ہے. اور اللہ کی زمین وسیع ہونے سے کی زمین میں اتنی وسعت ہے اس دنیا کے اندر کہ اگر وہ ایک شہر میں رہتا ہے اور وہاں پہ گناہ اور برائیاں اس حد تک عام ہو چکی ہیں کہ اب دین کے اوپر قائم رہنا ناممکن ہو چکا ہے، امپاسبل ہے کہ وہ اپنے دین پر چل سکے اور اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اللہ کی زمین میں ہجرت کرے اور کسی اور طرف نکل جائے. تو یہ دو تفاسیر ہیں جو اس آیت کے حوالے سے منقول ہیں. اس میں مجھے ذاتی طور پہ پہلی والی تفسیر زیادہ پسند ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ جو انسان جنہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ان کے لیے آخرت میں بدلہ ہے، کیونکہ آخرت کا بدلہ جنت ہے اور وہ بے حساب ہے. اس کے اندر جو ہے، اس آیت کے اندر دوسرا اصول بیان کیا گیا، اس حصے کے اندر دوسرا اصول ہے. پہلا اصول ہمیں موٹیویشن دے دیا گیا، دوسرا اصول ہے ایکشن. اب اس موٹیویشن کو یوٹیلائز کر کے، جب موٹیویشن آ گئی، ایک فیول آ گئی ہے آپ کی گاڑی کے اندر، تو اب اس گاڑی کو لے کے سفر پہ نکل جانا. آپ تیار ہیں سفر پہ نکلنے کے لیے، تو اب سفر پہ نکل جانا، ایکشن کی طرف آنا. تو دنیا کے اندر بھلائیوں اور نیکیوں کو اختیار کرنا، نیکیوں پر عمل کرنا، نیکیوں کی طرف آنا، ان فرما برداری کی طرف آنا، نافرمانیوں سے بچنا، تو اس موٹیویشن کو ایکشن کے اندر کنورٹ کرنا. تو جب تقوی حاصل ہو گیا، جب یہ ڈر حاصل ہو گیا، یہ موٹیویشن حاصل ہو گئی، تو بندہ نیکیوں کی طرف اب آرام سے آ سکتا ہے. وہ نمازوں کی طرف آ سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کی طرف آ سکتا ہے، وہ صدقات کی طرف آ سکتا ہے، وہ ان حلال روزی کمانے کی طرف آ سکتا ہے اگرچہ اس میں مشقت ہو. وہ فحاشی اور اوریانی سے بچنے کی طرف آ سکتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ چاہے میں پبلکلی ہوں یا تنہائی میں ہوں، دونوں ہی صورتوں میں اگر میں برائی کرتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. تو تنہائی میں ہونا
یا لوگوں کے سامنے ہونا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. دونوں ہی سچویشنز کے اندر مجھے جس کا ڈر ہونا چاہیے وہ رب کی ذات ہے، تو اس کی ہونا چاہیے وہ رب کی ذات ہے. جس کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے وہ رب کی ذات ہے، تو میں اس ذات کے ڈر کی وجہ سے، اس کی ناراضگی کی ڈر کی وجہ سے. اسی طرح کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لوگ کچھ ایسے لوگوں کی گیدرنگز میں ہوتے ہیں کہ وہ بہت ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، تو وہ برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، تو بندہ برائیوں میں مشغول بھی ہو جاتا ہے کہ یار ان لوگوں نے مجھے کچھ کہنا نہیں. جیسے عام طور پہ لوگوں کا سرکل ہوتا ہے، دوستوں کا سرکل ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں پر ٹوکتے نہیں ہیں. تو اگر ایک گالی دے رہا ہے تو دوسرا اس کو روکے گا نہیں کہ یار گالی دینا بری بات ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اگر اس کو ٹوکا تو کل کوئی مجھے بول سکتا ہے کہ یار تم بھی تو گالی دے رہے تھے، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو وہاں پہ تقویٰ کام آتا ہے، وہاں پہ موٹیویشن کام آتی ہے کہ ڈر پھر اس بات کا نہیں ہوتا کہ یار یہ مجھے بول دے گا. ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پھر قیامت کے دن مجھے عذاب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ موجود ہے، وہ جو جنت سے دور ہو جانا ہے وہ موجود ہے. تو مجھے اس سے بچنا ہے، چاہے میں دوستوں کے اندر ہوں یا نہ ہوں، چاہے میں ایسے دوستوں کے بیچ میں ہوں جو ایکسیپٹنگ ہو، جو مجھے منع نہ کرتے ہیں اس گناہ سے، لیکن بندہ پھر بھی اس گناہ سے بچے گا. اور جب بندہ اعمال کو، اس موٹیویشن کو ایکشن کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حسنہ، ان کے لیے بدلہ ہے. اور بدلہ کیا ہے؟ وہ اس بدلے کو ذکر نہیں فرمایا. آخرت کے اندر بے بہا اور بے شمار انعامات ہیں. اس میں جنت کا دخول ہے، جنت کے اندر پھر مختلف درجات ہیں، پھر نبی کریم کی محافل ہیں، انبیاء کی محافل ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان سے ملاقات ہیں. جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، جو چاہا وہ مل جانا، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے، کثیر انعامات ہیں. اس کے بعد جو آخری حصہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری اصول ذکر فرمایا ہے. تو پہلے دو اصول موٹیویشن ہو گیا، اور دوسرا اس موٹیویشن کو ایکشن میں کنورٹ کرنا. تو موٹیویشن، ایکشن. تھرڈ اصول کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اب جو ایکشنز اختیار کر لیے ہیں، جو اعمال آپ نے اختیار کر لیے ہیں، جس راستے پہ چل چکے ہو، اس پہ پرسسٹنس اور کنسسٹنسی، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، استقامت. اور وہ استقامت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ جب انسان کسی نیک عمل کی طرف نکلتا ہے، وہ کسی عمل کو، کسی ایکشن کو، نیک اعمال کو خاص طور پہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرتا ہے، تو اسے بیکلیش فیس کرنا پڑتا ہے، اسے مسائب، مشکلات، پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ان مشکلات پر صبر کرنا، ان بلاؤں پر صبر کرنا. ان میں سے وہ بلائیں جن کا ذکر ہم پچھلے سیشن میں بھی کر چکے ہیں، جو کہ صحابہ نے بھی فیس کریں، جو کہ نبی کریم نے بھی فیس کریں، جو پچھلی امتوں کے انبیاء نے اور ان کی امتوں نے بھی فیس کریں، کہ ان کی قوم نے ان کو برا بلا کہا. صحابہ کو اور نبی کریم کو مکہ کے اندر تنگ کیا گیا، کفار مکہ نے 13 سال تک، کہ کفار مکہ حضرت بلال کو تپتی زمین پہ لٹا دیا کرتے تھے. نبی کریم کو خانہ کعبہ کے اندر جب آپ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو معاذ اللہ مارنا، پیٹنا، آپ کے اوپر نجاستوں کو ڈال دینا، معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی، ابو جہل کا، اور کسی کو بلکہ چیلنج دے کر یہ کام کروانا. اور ایک مقام پر تو حضرت ابوبکر صدیق جب آپ کو بچانے کے لیے آئے تو آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق کو اس حد تک تکلیف پہنچانا کہ آپ کا بے ہوش ہو جانا. طائف کے اندر نبی کریم کے، آپ کے جسم اطہر کے اوپر اتنے پتھر برسانا کہ آپ کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے، مبارک خون. تو یہ مشکلات، یہ پریشانیاں یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مشکلات بھی ہیں جو انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ تو وہ مشکلات ہیں کہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے جائیں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے جائیں گے، تو وہ ان کا یہ ایک اسٹرانگ اور یہ ایک وائلنٹ قسم کا ریاکشن آتا ہے. لیکن کچھ وہ مشکلات ہوتی ہیں جو بڑی سٹل ہوتی ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر عام طور پہ ہوتی ہیں. جب کوئی ایسا بندہ جو کہ ویسے بڑی گناہ والی زندگی گزار رہا تھا، یا وہ دین کی طرف خاص طور پہ مشغول نہیں تھا، اس کی طرف اس کی کوئی میلان نہیں تھا، لیکن پھر وہ دین کی طرف آتا ہے، وہ نیک اعمال کی طرف آتا ہے، اس کے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، وہ ان ایکشنز کو اختیار کرتا ہے، تو وہ دین کی طرف آنا شروع کرتا ہے، وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، یا وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتی ہیں، وہ داڑھی رکھنا شروع کرتا ہے، یا کوئی حجاب پہننا شروع کر دیتی ہیں، پردے کی طرف آتی ہیں، تو پھر ان کو کچھ بیکلیش فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ کچھ مشکلات آتی ہیں. تو ان مشکلات کو فیس کر کر ان پر صبر کرنا، اور دین کے جو ایکشنز اختیار کر لیے ان کو نہ چھوڑنا، پرسسٹنس، کنسسٹنسی، استقامت، تو وہ صبر سے حاصل ہوتی ہے. کہ اب جب یہ آ گئی ہیں تو اپنے آپ کو، صبر کا مطلب اس کا لغوی معنی ہے روک لینا اپنے آپ کو. تو پرسسٹنسی تبھی انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان پرسسٹنٹ یا کنسسٹنٹ تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک ایکشن، ایک کام، ایک عمل، ایک کیفیت، ایک حالت کے اوپر
روک لیتا ہے کہ مجھے اس کو نہیں چھوڑنا. وہ ایک پرنسپل کو, ایک ایکزیم کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کبھی اپنے آپ کو اس ایکزیم پر روک لیتا ہے, اس عمل پر, اس ایکشن پر روک لیتا ہے کہ مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو اگر نیک اعمال اختیار کرنی ہے, اگر کسی نے نماز کی طرف آ گیا تو اس نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا, مجھے اس پہ صبر کرنا ہے, اسی پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. جس نے داڑھی رکھ لی ہے تو وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس ایکشن کے اوپر آ گیا ہوں, میں نے اپنے آپ کو داڑھی رکھنے کے حکم پر روک کے رکھنا ہے, اس سے روگردانی نہیں کرنی, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی طرح جس نے حجاب کو اختیار کر لیا تو وہ اپنے آپ کو یہ اپنے آپ کو کنونس کر لینا اور اب اس پر رک جانا, صبر کرنا کہ میں نے حجاب اختیار کر لیا, مجھے اس کو نہیں چھوڑنا, چاہے کوئی بیکلیش فیس کرنا پڑے, چاہے کوئی مشکلات. تو کبھی کبھار مشکلات اس کیفیت اور اس صورت کے اندر آتی ہیں کہ انسان حلال روزی کمانے کی وجہ سے کے لیے نکلتا ہے اور اس کو اپنے معاشرے کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ یار اگر میں حرام کی طرف چلا جاؤں تو پیسے بہت زیادہ آئیں گے, میں عیاش قسم کی زندگی گزار سکتا ہوں, لگژریز والی زندگی گزار سکتا ہوں, عیاشی کی تو نہیں لیکن لگژری والی زندگی, میرے جو چاہوں گا وہ میرے پاس ہوگا اگر میں حرام کی طرف چلا جاؤں. لیکن اگر میں حلال کی طرف آتا ہوں تو پیسوں کی کمی ہوگی, تھوڑی قلت ہوگی, لگژریز نہیں ہوں گی, وہ آسائشیں نہیں ہوں گی. یہ مشکل ہے. اس وقت وہ اپنے آپ کو روکتا ہے حلال پر, اس وقت وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اللہ کے حکم پر. یہ صبر ہے, یہ پرسسٹنس ہے, یہ کنسسٹنسی ہے, یہ اس ایکشن اور یہ اس ایکشن کے اوپر کنسسٹنسی ہے جو اس موٹیویشن سے ملا تھا. اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کے اوپر, جب بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ دوست ہوتے ہیں جو اس سے چھوٹ جاتے ہیں, جو سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ نیچرلی جب انسان اپنے آپ کو صاف اور اپنی روح کو پاک اور اپنے قلب کو اور اپنے اعمال کو اور اپنے ایکشنز کو کلیئر آؤٹ کرنا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ اس سے نیچرلی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کا نیک ہونا, اس کا نیک اعمال کو اختیار کرنا ان کے ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑا ہوتا ہے, تو وہ راتوں کی نیند کا حرام ہونا انہیں برداشت نہیں ہوتا. تو کچھ دوست ہوتے ہیں جو چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک مشکل ہے کہ وہ محفلیں, وہ گیدرنگز, وہ دوست جو کئی سالوں پرانی دوستیاں تھیں وہ انسان کی ٹوٹ جاتی ہیں, وہ دوست دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک مشکل ہے. اس وقت انسان کا صبر کرنا ہے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑنے پر رکا رہوں گا, میں ان گناہوں سے دور رہنے, ان گناہوں کو نہ اختیار کرنے پر رکا رہوں گا, میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے پر رکا رہوں گا. تو یہ بھی صبر ہے, یہ بھی ایک مشکل ہے جس کے اوپر صبر ہے. اسی طرح نیکی کی وجہ سے گھر والوں کے تانے, بعض جو سوسائٹیز ہوتی ہیں, بعض فیملیز ہوتی ہیں, وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے, وہ دین کی طرف آتا ہے تو اس کو ٹونٹ کیا جاتا ہے, تم تو مولوی بن گئے ہو, تم تو ملانی بن گئی ہو, اب تو تم سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ گی, شٹل کاک پہن لو گی, ہاں بھائی تم نے داڑھی رکھ لیا, اب کیا ٹخنوں سے اوپر چھوٹے بھائی گھومو گے. اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ٹونٹس سننے کو ملتے ہیں, مختلف قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں جو کہ انسان کو ہرٹ کرتے ہیں, اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یار یہ گھر والوں سے قسم کے جملے مل رہے ہیں. ہاں بھائی اب تو تم نے, اب سب کو تم ہر بات تمہیں درد دینا شروع کر دو گے, بہت مولوی بن گئے ہو. تو یہ گھر والوں کی طرف سے ٹونٹس کا ملنا, یہ گھر والوں کی طرف سے طنز اور تانوں کے تیر برداشت کرنا, یہ بھی مشکل ہے. اس وقت اپنے آپ کو یہ ریکگنائز کرانا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمان برداری پر روکنا ہے, اپنے آپ کو صبر کرنا ہے. کبھی مشکل اس صورت میں آتی ہے کہ انسان تنہائی میں ہوتا ہے, یہ تنہائی میں نہیں تو ایسے دوستوں کے گروپ کے اندر ہوتا ہے کہ جو ایکسیپٹنگ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ نفس یہ چاہتا ہے اور ایک چاہت دل کے اندر امڑتی ہے کہ یار میں گناہ کر لوں. تنہائی میں ہے تو فحاشی کی طرف جانے کا ارادہ ہوتا ہے کہ یار میں فحش فلمس کی طرف چلا جاؤں, یا میں کچھ گناہ میں مشغول ہو جاؤں. یا اگر کسی کو ایسے مواقع موجود ہیں کہ وہ زنا کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہو سکتا ہے تو وہاں پہ ان خواہشات کا پیدا ہونا کہ یار یہاں سے سوسائٹی بھی ایکسیپٹنگ ہے, میرے پاس تو موقع بھی ہے. تو اس وقت اس بات کو ریکگنائز کرنا, اب یہ مشکل ہے, یہ پریشانی ہے, یہ ایک مصیبت ہے, یہ آزمائش ہے کہ نفس چاہ رہا ہے اور نفس کی طرف سے پریشر بھی ہے, اور نفس کی طرف سے پریشر اور یہ چاہت اس نوعیت کی ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے. لیکن اس وقت اس بات کو کرنا کہ نہیں, یہ آزمائش ہے, مجھے اس پہ صبر کرنا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روکے رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. اس وقت وہ موٹیویشن کام آتی ہے تقویٰ کی, کہ ڈر, عذاب کا ڈر, اللہ کی ناراضگی کا ڈر. وہ ایکشنز کام آتے ہیں جو اس نے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ نیک اعمال اختیار کیے تھے, یہ نہیں کیے تھے, یہ کیے تھے, میں ان برائیوں سے بچا تھا, ان برائیوں سے بچا تھا, تو میں نے جو یہ نیک اعمال کیے ہیں ان کو اس عمل کے ذریعے کیوں ضائع کر دوں, جو اتنے سال گناہوں سے بچا ہوں اس ایک گناہ میں پڑھ کے کیوں اس کنسسٹنسی کو ضائع کر دوں.
تو اس بات کو سمجھنا. تو یہ بھی مشکل ہے, یہ بھی ایک آزمائش اور یہ بھی امتحان ہے, اس پر صبر کرنا. بعض سچویشنز میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ والدین کے لیے ان کے بچے مشکل ہو جاتے ہیں یا وہ مشکل بن جاتے ہیں کہ ان کی حرکات اور ان کی سکنات اور ان کی جو پرابلمز ہوتے ہیں یا جو ایشوز ہوتے ہیں یا جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں, جو ایکشنز ہوتے ہیں, وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ والدین کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اللہ کی ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ ان کی اللہ کی تو نہیں, خیر اپنی ذاتی جو ان کی پرنسپلز ہوتے ہیں یا ان کی جو اپنی طبیعت ہوتی ہے اس کے خلاف ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ والدین کو غصہ آتا ہے. تو اس وقت اس بات کو ریکگنائز کرنا اور اس بات کو ریئلائز کرنا اور اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر آنا کہ نہیں, میں ابھی حکمت, محبت اور پیار سے ان کو سمجھاؤں. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور اپنے غصے کو صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اس کے حبیب کی نافرمانیوں کے لیے خاص کر لینا. اپنے آپ کو روکنا اس بات کے اوپر کہ میرا غصہ صرف اس وقت نکلے کہ جب یہ اللہ کی اور اس کے حبیب کی نافرمانیاں کریں. جب میرے اپنے پریفرنسز کی نافرمانیاں کریں تو میں ان کو پیار سے سمجھا دوں. یہ مشکل کام ہے لیکن یہاں پر صبر ہے اور اس کے اوپر بدل ہے, اس کے اوپر اجر ہے. اسی طرح بچوں کا اس وقت خاموش ہو جانا اور اپنے آپ کو روک لینا جبکہ ان کی غلطی نہ بھی ہو لیکن ان کے والدین ان کو ڈانٹ رہے ہوں, مشکل کام ہے. دل چاہتا ہے بندے کا کہ جواب دے دے فوراً, دل چاہتا ہے بندے کا کہ فوراً چیخ اٹھے کہ میں نے نہیں کیا, مجھے غلط کہنا ہے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو روک لینا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو, اس قول پر, اس حکم پر کہ والدین کو اف تک نہ کہو, کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس وقت یہ مشکل ہے, یہ ڈیفیکلٹ ہے, یہ آزمائش ہے. لیکن اس وقت اپنے آپ کو یہ ریکگنائز اور ریئلائز کروانا کہ نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے, مجھے صبر کرنا ہے, مجھے نافرمانی کی طرف نہ جانے پہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے, صبر کرنا ہے. تو یہ صبر کی کچھ وہ سچویشنز ہیں کہ جو ہماری زندگی میں عام طور پہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ وہ مواقع ہیں زندگی کے اندر اور اس قسم کی اور بھی انٹریکشنز ہیں جو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ان ساری سچویشنز کے اندر, ان ساری سرکمسٹانسز کے اندر, ان ساری مواقعوں کے اندر جب بندہ صبر کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ قرآن فرماتا ہے کہ ان کا بدلہ بے حساب ہے. اس بے حساب سے مراد کیا ہے؟ تو ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو نمازی آئیں گے, ترازو رکھا جائے گا یعنی میزان, اسکیل ہوگا, اس کے اوپر ان کے اعمال کو وے کیا جائے گا, تولا جائے گا. ان کے جو حساب کی کتابیں ہیں ان کو کھولا جائے گا, نامہ اعمال, اور اس کے اندر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. اس کے بعد زکوٰۃ دینے والوں کو, صدقات دینے والوں کو بلایا جائے گا. اسی طرح ہر ایک کو بلایا جائے گا, ان کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. تو کوئی نمازی ہوگا, کوئی صدقات دینے والا ہوگا, کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا, کوئی روزے رکھنے والا ہوگا. ہر ایک کو بلایا جائے گا, اس کے نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا, اس کے نامہ اعمال کو کھول کے حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن جب صابرین آئیں گے, مصیبت اور بلاؤں پر صبر کرنے والے آئیں گے, تو میزان بھی نہیں آئے گا, نامہ اعمال کو بھی نہیں کھولا جائے گا, صرف ان کے اوپر ثواب انڈیل دیا جائے گا. اور نبی کریم فرماتے ہیں اس وقت وہ لوگ جو ساری زندگی نعمتوں کے اندر رہے, جنہیں کوئی مشکل, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت نہیں آئی, وہ ان کی یہ حالت اور کیفیت دے کے کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا, لیکن ہمیں آخرت میں آج قیامت کے دن یہ بدلہ دے دیا جاتا. کہیں گے کیونکہ نبی کریم کی دوسری حدیث ہے, آپ نے فرمایا من حوسب عذب, جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا. یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ قیامت کا وہ دن ہے کہ جب ماں بیٹی کی نہیں رہے گی اور باپ بیٹے کا نہیں رہے گا. والدین چاہیں گے کسی طرح سے بچوں کی نیکیاں ہمیں مل جائیں اور ہمارے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں. بچے یہ چاہیں گے کسی طرح ہماری نیکیاں, والدین کی نیکیاں ہمیں مل جائیں اور ہمارے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں. بھائی کا نہیں رہے گا. وہ دوست جو آج ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, وہ اس دن ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوں گے. کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں اپنی جتنی مال و دولت کمائی ہے وہ دے دوں اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کر لوں, یہ جہنم سے نجاتی حاصل کر لوں. کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لوں, کچھ دے دوں. کوئی یہ درخواست کر رہا ہوگا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, کیونکہ جب حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کی چنگھاڑ کی آوازیں آ رہی ہوں گی, اس کے اندر جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی, ان کی درد سے کرلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اب لیا جا رہا ہے, یہاں پہ اس سے پوچھا جا رہا ہے, اور وہاں سے جہنم کی چنگھاڑنے کی آواز, وہاں سے جہنمیوں کے چیخنے کی آواز.
تو اس وقت جنہوں نے زندگی بھر دنیا کے اندر صبر کیا، مشکلات اور پریشانیوں کے اوپر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ اپنے آپ کو روکے رکھا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے پر اپنے آپ کو روکے رکھا، صبر کیا، تو جب ان سے نہ حساب کتاب لیا جائے گا، نہ ان کے اعمال کو تولا جائے گا، بلکہ ان کے اوپر صرف اجر و ثواب انڈیل دیا جائے گا، تو ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جو قیامت سے پہلے آ چکے ہیں اور جو بعد میں آئیں گے، جو آ چکے ہیں ابھی تک اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان کو دیکھ کر اس وقت پھر رشک ہوگا کہ کاش ہم دنیا کے اندر صرف مشکلات اور پریشانی کے اندر گزار دیتے، لیکن آج ہمیں یہ اجر مل جاتا، آج اس چنگھاڑ اور اس عذاب اور وہ جو جہنمیوں کی چیخیں اس سے کسی طرح سے ہمیں خلاصی مل جاتی، کیونکہ ہم آسودہ حال زندگی میں رہیں، ہم انعامات والی زندگی میں رہیں، ہم صبر مصائب اور مشکلات اور پریشانی والی زندگی میں نہیں رہے، تو ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو جب تک ہم حساب کتاب دے رہے ہیں، نامہ اعمال تل رہے ہیں، اس بات کا اندیشہ اور امکان ہے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے، اس جگہ بھیج دیا جائے جس کے چنگھاڑنے کی آوازیں ہم یہاں تک سن رہے ہیں، اس جگہ بھیج دیا جائے جس میں موجود لوگوں کے چیخنے کی، درد سے کرانے کی آوازیں ہم یہاں تک سن رہے ہیں۔ تو یہ 3 اصول ہیں جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں: موٹیویشن، ایکشن، پرسسٹنس۔ موٹیویشن کے لیے تقویٰ، دل کی کیفیت اور سٹیٹ یہ ہو کہ اللہ کا ڈر ہو۔ ایکشن کے لیے نیک اعمال، اور پرسسٹنس کے لیے صبر، کہ انسان نیک اعمال پر صبر کرے، گناہوں سے بچنے پہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سیکھنے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔